اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کورس نمبر 5602 کے یونٹ نمبر 2، جس کا عنوان ہے ولی دکنی بابائے ریختہ۔ کیونکہ یہ لیکچر تھوڑا طویل ہے، اس لیے اس کو ہم 2 حصوں میں ریکارڈ کر کے آپ تک پیش کریں گے۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس لیکچر کا موضوع ہے ولی دکنی بابائے ریختہ۔ 17ویں صدی کے نصف آخر میں دکنی زبان کے اندر لسانی تبدیلیوں کا ایک بہت واضح سلسلہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ سلسلہ ایک طویل دور کی سیاسی، عسکری، تہذیبی اور لسانی فعالیت کی پیداوار تھا۔ ولی اور اس کے عہد کی نئی شعری تشکیل کے پس منظر میں اس لسانی فعالیت کا کردار بہت اہم تھا۔ چنانچہ تبدیلیوں کی اس ہمہ گیر اور دور رس عمل کی تفہیم کے لیے دکن میں ہونے والے تغیرات کا ایک جائزہ لینا ضروری سمجھا جانے لگا۔ اس جائزے میں ہم دکنی روایت کے 2 اہم رویے دیکھتے ہیں۔ پہلا رویہ مرکز گریز رویہ تھا، جبکہ دوسرا رویہ مرکز جو رویہ تھا۔ ان دونوں رویوں کی کیفیت کچھ اس طرح نظر آتی ہے۔ دکنی کی وہ روایت جو ابتدائی طور پر صوفیہ کے ارشادات سے شروع ہوئی تھی، محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں پختگی کی سطح تک پہنچ گئی تھی۔ اس میں شعر یا نثر کے امکانات بھی کھل کر واضح ہو چکے تھے۔ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ روایت مرکز گریز تھی، جو مقامی رنگوں سے ظہور پذیر ہو رہی تھی۔ یہ مرکز گریز روایت اس وقت مرکز جو ہونے لگی جب سیاسی اعتبار سے دلی مرکز کا غلبہ بڑھنے لگا۔ دکنی مہمات اکبر کے دور میں شروع ہو چکی تھیں۔ جہانگیر اور شاہجہاں کے عہد میں ان کا سلسلہ جاری رہا۔ عالمگیر کے زمانے میں یہ مہمات نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ مغلوں کی طویل فوج کشی کے ادوار نے اس مرکز گریز روایت کی انفرادیت اور مقامیت کو نقصان پہنچایا۔ جوں جوں دلی مرکز کا غلبہ اور اقتدار مضبوط ہوتا گیا، اصل مقامی روایت دبتی چلی گئی۔ عہد عالمگیر میں دلی سے آبادی کے کثیر انتقال کے بعد جب تہذیبی عمل دخل وسعت اور گہرائی تک جا پہنچا، تو یہ مرکز گریز روایت تبدیلیوں سے گزرتی ہوئی مرکز جو ہوتی چلی گئی۔ ولی کا لسانی ڈھانچہ اور شعری مواد اس مرکز جو روایت کا پہلا کارنامہ ہے۔ اس لسانی تشکیل کی بدولت دلی میں ولی کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ شمالی ہند نے دکن کو اس وقت تک قبول نہ کیا جب تک وہ مرکز گریز رہی تھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دکنی قدیم اردو ہی کی ایک صورت تھی۔ ابتدائی طور پر یہ مقامیت سے سرشار تھی، مرکز گریز تھی، مگر جب مرکز کی گرفت مضبوط ہوتی گئی تو اس کا گریز اور مقامیت کے عناصر کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ روایت مرکز جو ہو کر شمالی ہند سے ہم آہنگ ہوتی چلی گئی۔ ولی وہ شاعر تھا کہ جس کی شاعری سے قبل ہی مغلیہ عساکر کی فتوحات دکن سے زبان کا ایک نیا لحن اپنا وجود بنا رہا تھا۔ ولی نے اس لحن کو تخلیقی سطح پر سنا اور اس کی سحر انگیزیوں سے متاثر ہوا، اور ولی جیسے شاعر نے اس نئے لحن کی معنویت اور اشاریت محسوس کرتے ہوئے اب دکنی کا نیا شعری باطن دریافت کیا۔ ولی کی تخلیقی کرشمہ سازی کا راز اس میں ہے کہ اس نے ادبی روایت کو اس کے صحیح مفہوم میں سمجھا۔ چنانچہ
اگر اس کا ایک قدم دکن کی دھرتی پر تھا جو پرانی شعری روایت کی نمائندہ تھی، تو اس کا دوسرا قدم زمانہ حال کی زرخیز روایت پر تھا۔ وہ ان دونوں سے بیک وقت مستفیض ہوتا رہا، اور سچ تو یہ ہے کہ ولی اپنے زمانہ حال سے مستقبل کی شعری روایت کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ولی وہ شاعر تھا کہ جس نے بڑی جرات کے ساتھ نئے شعری دور کا اعلان کیا۔ دیوان ولی اس بات کا اعلان تھا کہ اب اردو ادب دکن کے حصار سے نکل کر پورے ہندوستان کی تخلیقی زبان بننے کی قوت رکھتی تھی۔ یہ ولی کا کمال تھا کہ اس نے شمالی ہند میں فارسی روایت کے مغرور علماء اور شعراء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے شمالی ہند کی تہذیبی اور لسانی برتری کے اوسان خطا کر دیے، اور یہاں کے ادبی نظریے سازوں کو پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ دکن میں اردو کی 400-500 سالہ روایت کا نقطۂ کمال ولی کی شکل میں سامنے آ چکا ہے، اور خود ان کے پاس ولی کا جواب دینے کے لیے اردو زبان کا کوئی شاعر موجود نہ تھا۔ ولی کی شاعری کی عشقیہ لے اور سرشاری اگر ایک طرف محمد قلی قطب شاہ کی روایت سے جا ملتی ہے، تو دوسری طرف اس پر حافظ کے انبساط و جمال کی روایت کا گہرا اثر بھی موجود ہے۔ قلی قطب شاہ کی شاعری عشق و محبت کی روایتی شاعری نہیں، بلکہ یہ اس کے عشق کے ذاتی تجربے کی شاعری ہے۔ یہی بات ولی کی شاعری کا امتیاز ہے۔ اس کے ذاتی تجربے سے عشق کا جو نقشہ بنتا ہے، اس میں ذاتی جذب و انجذاب، سرور اور شادمانی اور شاد کامی کے مستقل کیفیات نظر آتی ہیں۔ اس کی شاعری میں دلچاہٹ اور ترسنے کے احساس سے زیادہ بشاشت اور حسن و شادماں ہونے کی نامختتم تصویریں تیزی سے حرکت کرتی نظر آتی ہیں۔ ولی کی شاعری کے منظر نامے میں ایک خواب آلود فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اس تناظر میں نیم سکوت طاری ہے، ماحول میں آہستہ روی کی کیفیت جھلکتی ہے۔ ولی کے مزاج میں تیزی اور بلند آہنگی کا دخل نہیں ہے۔ ولی کی شاعری کا ایک منظر ایک فینٹیسی کی طرح ہے۔ اس فینٹیسی میں خوشنوا سروں کا ایک آہنگ آہستہ آہستہ جاری رہتا ہے۔ ولی کی غزلوں میں جو آوازیں سنائی دیتی ہیں، ان میں ایک آواز اس کی خود کلامی بھی ہے۔ اس مقام پر وہ ذات کی گہرائیوں میں اتر کر اپنے آپ سے مکالمہ شروع کرتا ہے۔ ولی کا یہ مکالمہ اس کے اسلوب کی طرح سبک، ملائم اور کومل سروں سے مرتب ہوتا ہے۔ اس میں ولی کے مزاج کی پرسکون لے کاری سنائی دیتی ہے۔ خود کلامی تو ذات میں اترنے کا عمل ہے، اور یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر سے ابھر کر ذات سے مکالمہ شروع کرنے لگتا ہے۔ یہ اندر ہی اندر چلنے، گم ہونے اور پھر خود کو دریافت کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ ہر مرحلہ ایک نیا خیال، نیا تصور اور نیا سوال لے کر آتا ہے۔ اس میں ہلکے پھلکے خدشات کی ایک روح بھی چلتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے کچھ خائف بھی نظر آتا ہے، اور کچھ خیالات کی نشاطیہ روح سے مسرور و شادماں بھی ہوتا ہے۔ وہ بہت سی انجان نامعلوم کیفیتوں میں گھرا ہوا بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ کا ولی کی شاعری کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ولی کی شاعری میں فلسفہ و فکر کا عنصر بہت کمزور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ دکنی شعری روایت سے ولی کی بنیادی وابستگی ہے، اور یہ روایت فکری عنصر سے خالی تھی۔ دکنی شاعری کی بڑی روایت سراپا نگاری کی تھی۔ سراپا نگاری کے فن نے ولی کو بالآخر بت پرست بنا دیا۔ یہ بھی روایت کا اثر تھا۔ اس روایت کا بہت بڑا بت پرست محمد قلی قطب شاہ تھا،
بتوں کے عشق کی اسی روایت نے ولی کو سدا مسحور کیے رکھا۔ اس رجحان سے عمر بھر مسحور رہنے کے سبب وہ صرف باہر کی دنیا کو دیکھتا رہا، بصری دنیا سے بصیرت کی دنیا کی طرف سفر نہ کر سکا۔ جبکہ ڈاکٹر وزیر آغا نے ولی کو بت پرست کہا ہے، مگر وہ صرف بت پرست ہی نہیں، بت تراش بھی تھا۔ ایک بت پرست کے طور پر وہ اپنے محبوب کی اداؤں کی پرستش کرتا رہا، مگر اس بت پرستی سے پہلے بھی ایک منزل ہے، اور وہ ہے بت تراش کی منزل۔ بت تراشی کا یہ مرحلہ بلا شبہ کٹھن ہوگا، مگر یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ایک بت تراش طویل مدت تک پتھر کو تراشتا رہتا ہے اور پھر کہیں جا کر پتھر کے سینے سے ایک بت برآمد ہوتا ہے، یہی صورت ولی کے ساتھ پیش آئی۔ وہ بھی ایک مدت تک اپنے بت کی تراش خراش کے کام میں لگا رہا۔ فرق یہ تھا کہ اس کا بت پتھر سے نہیں، لفظوں سے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ہزار شیووں سے اس بت کو تراشا اور سینکڑوں زاویوں سے اسے دیکھا، تب کہیں جا کر اس کی بت تراشی کا کام مکمل ہوا۔ سراپا نگاری کے اس عمل میں حسن سے جو سرور و انبساط حاصل ہوتا ہے، وہ ولی کی شاعری کا لازوال تجربہ بن جاتا ہے۔ اس لیکچر کو ہم یہیں پہ اختتام پذیر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔